میں جنرل میسج دے رہا, برا مت مانو. میں کو جب تک بیدار نہیں کروں گا, ریولیوشنری باتیں نہیں کروں گا, تیار نہیں کروں گا یوتھ کو, تو یہی حشر ہوگا. تو آپ سوچو آج ہم کتنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, جبکہ آج ساری فیسلٹیز ہیں. اور یہ لوگ پلیز غور سے سنو, یہ لوگ جو جا کے پروپوگیٹ کر رہے, پلیز غور سے سنو, یہ لوگ جو جا کے پروپوگیٹ کر رہے, امام ان کو $1000 نہیں دے رہے, پاؤنڈز نہیں دے رہے, دینار نہیں دے رہے کہ جاؤ میں پیسے دے رہا ہوں جاؤ کام کرو. اپنے پیسے سے, اپنے پیسے سے جا رہے لوگ, جا کے شرشیت کے لیے کام کیا. خواجہ اجمیری ہو, دہلی کے نظام الدین اولیاء ہو, بامبے کے حاجی علی ہو, سید شاہ بخاری ہو کراچی کے, یہ سارے چیزیں آپ کے لیے ایگزامپل دوں. مجھے کھوجے بھائی زیادہ سن رہے نا بامبے میں, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بول رہا. آج سے 100 برس پہلے جب یہ کرنٹ نہیں تھا, لائٹ نہیں تھی, کھوجے بھائیوں کے لیے تو ایک ایگزامپل ہے. ایگزامپل آج کا دور دیکھو, آج ساری فیسلٹیز تمہارے پاس ہے, تمہارے پاس پیسہ ہے, تمہارے پاس گھر ہے, گاڑی ہے, اولاد ہے, کمپیوٹر ہے, ایک جگہ بیٹھ کے ہزاروں میل دور سے تم اپنی انفارمیشن دے سکتے. ساری فیسلٹیز کے بعد بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی کھوجے بھائی آج اگر میں فخر کے ساتھ یہ بول رہا کہ گجراتی میں قرآن ہے, گجراتی میں مفاتی ہے, کتابیں ہیں, تو کس کی وجہ سے؟ حاجی ناجی کبھی فاتحہ پڑھی, کبھی نماز, میں جنرل بات کر رہا, برا نہیں مان, لوگ پڑھتے ہوں گے نماز شب میں حاجی ناجی کا نام لیا. بھاؤنگر جاتے ہو تو ان کی لحد پہ جاتے ہو. میں گیا, whenever I go بھاؤنگر I always go to his grave. اس بندے کا میں نے جب سنا کہ وہ یہاں دفن ہے تو میں نے خاص طور پہ کہا جب بھاؤنگر پڑھتا ہوں, سال میں 2 دفعہ جاتا ہوں, I always say کہ مجھے ان کے خبر پہ لے کے جاؤ کہ کیا بندہ, میں اتنا امپریس ہوا اس بندے سے. اس کے بعد ابھی ان کی لائبریری جو ہے, ہاسٹل ہے, لائبریری کیا ہے پتہ نہیں, امبا چوک پہ. میں 15 شعبان کو تھا شاید, جو باہر کوئی ولادت کیا دن تھا, میں بھاؤنگر میں, تو میں خاص طور پہ وہ جا کے ان کا جو یتیم خانہ ہے وہاں پہ وہ بچوں سے ملا. ہاسٹل ہے پتہ نہیں کیا, کہ اس بندے نے ایسا کام کیا. اور کس پیریڈ میں کیا؟ اس پیریڈ میں کیا کہ جب کوئی اپنے آپ کو گجرات میں شیعہ نہیں بول سکتا تھا. اس پیریڈ میں کام کیا کہ جس پیریڈ میں یہ کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا. مجھے بتایا گیا کہ کاٹ بنڈی, اس بنڈی میں کتابوں کو رکھ کے یہ مختلف جگہوں پہ جاتے تھے. ان کو کوئی پیسے نہیں دے رہا تھا کہ میں اسپانسر کرتا ہوں تم یہ کام کرو. آج ہم کو 1000 اسپانسرز ہیں, اس کے باوجود we don't have time, we just say we are Shia. ہم ہوا کے چاہنے والے ہیں. ان لوگوں کی طرح کام سیکھو. آج حاجی ناجی زندہ ہے. حاجی ناجی کوئی بلینر آدمی نہیں تھا, ٹریلینر آدمی نہیں تھا, دنیاوی لحاظ سے نہیں تھے, لیکن وہ سب سے بڑا آدمی تھا. آج اس کو جو ریوارڈ مل رہا, حاجی ناجی کے زمانے میں ہزاروں لوگ ہوں گے پیسے والے, بڑے بڑے سیٹ ہوں گے, بڑے بڑے دولت مند ہوں گے. آج ان کا کوئی نام ہے؟ کوئی ان کو پوچھتا ہے؟ کوئی ان پہ فاتحہ پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. یہ چیز پیدا کرو. آج تمہارے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے, آج تمہارے پاس آئی پیڈ ہے. یو کین ڈو ونڈرس. میں یوتھ کو بول رہا, یو کین ڈو ونڈرس. تم کمال کر سکتے. کچھ آرٹیکلز, ہر چیز آج نیٹ کے اوپر موجود ہے. ادھر سے لے کے ایک آرٹیکل, ایک پیج لکھو محرم کے اوپر. یہ وہ کام ہے جو تم کو زندہ رکھے گا. یہ وہ کام ہے کہ تم کام کرو گے. نیوز پیپرز میں بھی جاؤ, فیس بک پہ ڈالو, ڈفرینٹ گروپس میں ڈالو. ٹاک اباؤٹ امام حسین, ٹاک اباؤٹ ٹریجڈی آف کربلا. چھوٹی چھوٹی شارٹ سٹوریز بناؤ, بنا کے فیس بک کے اوپر ڈالو, ڈفرینٹ گروپس میں ڈالو. 1000 آدمی 2000 آدمی پڑھے گا. 2000 آدمی اگر پڑھ لے اور ایک چینج ہو جائے, تمہاری تو بخشش ہوگی, تمہارا تو مقصد پورا ہو گیا. اور ایک چیز یاد رکھو, اگر اف یو ورک فار امام حسین, 1 منٹ کے لیے کام کرو یا 1 گھنٹے کے لیے کام کرو یا پوری زندگی کام کرو, امام حسین کسی کا رکھتے نہیں.
سمجھ بھائی بات تمہاری؟ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ کسی کا نہیں رکھتے. تمہارا وہ 1 منٹ جو تم نے اسپیئر کیا ہے مولا حسین کے لیے، میں ایگزامپل دے رہا ہوں، 1 منٹ جو اسپیئر کیا ہے، وہ 1 منٹ کا پتہ نہیں امام حسین تم کو کیا ریوارڈ دے دیں اس کا. تمہاری لائف کہاں سے کہاں چینج ہو جائے کہ اس نے میرے لیے کام کیا. یہ شیعت ہے. شیعت یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچو، بس می نکالو اپنے پاس، می اینڈ مائی فیملی کو نکالو. یہ ویسٹ کا سلوگن ہے، ویسٹ کا سلوگن ہے، می اینڈ مائی فیملی. اسلام کا سلوگن نہیں، یہ اسلام کا نعرہ نہیں. اسلام کا نعرہ پورے معاشرے کو دین کے لیے کام کرتا. آپ سوچو کہ 151 ہجری میں تو مر گئے کراچی والے، مر گئے. آپ سوچ سکتے کبھی جانا نصیب ہوا آپ کو؟ آپ بولیں گے جانا نہیں ہے. نہیں، جاؤ ضرور. تم جاؤ گے تو تم کراچی میں دیکھو گے ہزاروں کی تعداد میں ان کے مزار پہ لوگ جاتے ہیں. ہر مذہب و ملت کا آدمی جاتا ہے. پلیز، ہر مذہب و ملت کا آدمی جاتا ہے اور جا کر دعا مانگتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ فیض حسینی مرنے کے بعد بھی ان کی خبر سے حسین کا کرم مرنے، ان 1300-1400 سال پہلے مر گئے، لیکن جو عطا مولا حسین کی ذریعے سے ہے، اماموں کی ذریعے سے، امام نے اپنے غلام کو بھی عطا کر دیا. کیوں عطا کیا؟ اس نے امام کے لیے کام کیا. یہ صرف میں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے یوتھ کو، اپنے دنیا میں جو مجھے سن رہا خیصر باغ کی دوسری مدد، میں صرف اس لیے بول رہا. خیصر بھائی کا ایگزامپل بھی وہی دیا کہ آج اگر خیصر بھائی زندہ ہے تو صرف عزاداری کی وجہ سے زندہ، پیسے کے لیے زندہ نہیں. ان کے دور کے جو ملینرز تھے سب دفن ہو گئے، ہڈیاں گل گئے ان کی. لیکن خیصر بھائی کا ہر سال محرم میں ان کا اکاؤنٹ جو وہاں کے بینک میں اکاؤنٹ ہے، ان کے اکاؤنٹ میں پلس 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 ہوتے جا رہا. تو کوئی کام ایسا کرو اپنی زندگی میں کہ تمہارا بینک کا اکاؤنٹ جو دنیا کا ہے نا، جو زمین کے اوپر، جو بامبے میں جو آپ کے اکاؤنٹس ہے نا، وہ کب تک ویلڈ ہے؟ بڑے بڑے بینکس میں اکاؤنٹ ہے، کب تک ویلڈ ہے؟ جب تک تمہارے جسم میں روح ہے. ایک دفعہ روح نکل گئی تو وہ اکاؤنٹ کو تم یوز نہیں کر سکتے. کوئی ایک ایسا بینک کا اکاؤنٹ نیچے کھولو. کیا بول رہا یار؟ نیچے اکاؤنٹ کھولو گے، جو نیچے کا اکاؤنٹ آلویز پلس ہونا. تو اگر دنیا میں تم یہ کام کرو گے تو تم کو نیچے کا اکاؤنٹ بڑھے گا. آج تم کو عابد گلرانی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یو ول ریئلائز ٹمارو کہ کاش میں کچھ کر لیتا. ان لوگوں کے لیے امام علی کا سرمن ہے، امام علی کا سرمن ہے کہ جب ایسے بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو سورما سمجھتے نا، جب ان کے سامنے موت آتی تو اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے ایسا کاٹتے ہیں، کاٹ کے امام علی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اپنے اعمال نامے کو دیکھتے کہ گڈ ڈیڈز تو بالکل نہیں ہے، سارے کے سارے بیڈ ڈیڈز ہیں. میں تو سمجھتا تھا میرے پاس گڈ ڈیڈز ہے. تو بیڈ ڈیڈز کو دیکھ کے وہ امام کا چاہنے والا امام بولتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے اس وقت یہ بولیں گے کہ کاش میں دنیا میں کچھ کر لیتا. What I have done in my life. پلیز میں بول رہا خیصر باغ کی اس مجلس میں بول رہا کہ ایگزامپل لو ان کا. Do something in your life. جب تم اپنی زندگی میں کچھ کرو گے تو مولا تم کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے. اور ایسی زندگی ہے دوستو، وہ ایٹرنل لائف میں، اس ایٹرنل لائف میں نہ اولاد کام آتی، نہ بیوی کام آتی، نہ پیسہ کام آتا، نہ بامبے کے بڑے بڑے فلیٹس کام آتے. تمہارے گڈ ڈیڈز رہیں گے تو تمہارے لیے کوئی کام. اور یہ اتنا عجیب ہے کہ ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اگر ریئلی تم کو کچھ حاصل کرنا ہے، اور میں جانتا ایسے لوگوں کو کہ جو امام کے لیے کام کرتے ہیں وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے، کبھی پریشان نہیں رہتے. آلویز ان کو امام کی سپورٹ رہتی ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے بس میں کیا کروں، میرا وقت تیزی سے نکل گیا. آلموسٹ 40 منٹس کی مجلس ہو گئی. مسائل پڑھنا ختم کرنا. پہلی مجلس خیصر باغ کی. اب ایک ریکویسٹ کرتا ہے کہ جن کے میں نے نام لیے، اگر تم شب نماز پڑھتے ہو تو اس نماز میں ان لوگوں کا نام لو. پلیز میں ان کا کچھ احسان تو اتاروں جو انہوں نے میرے لیے کیا. کچھ تو کروں. میں ان کو ریگارڈ کیسے کر رہا ہوں؟ میں خالی بیٹھ کے سن رہا ہوں، مولانا پڑھ رہا میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے تم سن رہے، تم کیا کر رہے ان کے لیے؟ ایک فاتحہ پڑھو.
شب نماز میں خالی ایک نام لے لو. اگزامپل اللہم اغفر حاجی علی, اللہم اغفر حاجی ناجی. باپ کا نام یاد نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں. اللہم اغفر نظام الدین علی, مثال دے رہا میں. اللہم اغفر خیسر بھائی. خیسر بھائی کا کتنا احسان ہے بامبے کے شیعوں کے اوپر, کتنا بڑا احسان ہے. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں کو ان کی گریو بھی نہیں معلوم ہوگی کہاں ہے خیسر بھائی کی. آرام باغ میں میرے پورے فیملی ممبرز ہیں, لیکن کبھی میں یہ فکر نہیں کرا کہ لیٹس گو ٹو خیسر بھائی. کسی سے پوچھا بھی نہیں ہوگا. میں یہ نہیں بول رہا کہ سب کو نہیں معلوم, میں جنرل بات کر رہا. اتنی تو ہماری غفلت ہے, اتنی تو ہماری اگنورنس ہے. ہم گئے اپنے باپ کی قبر پہ گئے, وہی بڑی بات ہے. کیا بول رہا ہے یار میں, باپ کی گریو پہ چلے گئے, یہی بہت بڑا احسان کر دیا باپ کے اوپر کہ میں آپ کی گریو پہ آیا ہوں. قیصر بھائی کے پاس کون جائے گا؟ یہ مت کرو یار, مت کرو. یوتھ کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا. ہر آدمی کو جانا چاہیے. بامبے کا جب میں سٹارٹنگ میں آیا تھا بامبے 22 سال پہلے الحمدللہ, تو میں کبھی خیسر باغ گیا نہیں تھا, سنتا تھا. تو مجھے یہاں کے بامبے کے لوگوں نے کہا تھا کہ مولانا اگر خیسر باغ میں محرم نہیں کرے تو محرم نظر ہی نہیں آتا ہمارا. خیسر باغ کی ایک مجلس تو کرے تو معلوم ہوتا کہ محرم آیا ہے. تو مجھے بڑا وہ تھا کہ ہے کیا چیز ہے خیسر باغ. تو کہا ایک ہال ہے, ایک مجلس ہوتی ہے, محرم کی مجلس ہوتی ہے, آپ کی مجلس بھی کے بعد کی مجلس ہے. تو کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا جانے. جب پڑھنے جانے لگا تو جب احساس ہوا کہ خیسر باغ ہے کیا چیز. تو آپ سوچو کہ امام نے ان کے نام کو زندہ رکھا اس لیے کہ انہوں نے اپنا پلیٹ فارم دیا حسین کے لیے. ہم نے کتنے پلیٹ فارم دیے ہیں مولا حسین, بس باقی باتیں کل سننا. آپ بولیں گے اب کب تک بولو گے خیسر بھائی کے اوپر؟ 10 دن بولوں گا ان لوگوں کے اوپر, 10 دن بولوں گا, ڈفرینٹ سٹائل سے, ڈفرینٹ کنٹریبیوشن سے. اس لیے بولوں گا کہ اگر میرے پورے 10 دن میں کوئی ایک لڑکا یا لڑکی پوری دنیا میں بول رہا کہ خالی اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اگر انہوں نے کام کیا تو وائی ناٹ می, تو میرا اشرا خیسر باغ کا کامیاب ہو گیا. پوروں کو چینج نہیں کر سکتے آپ. نبی موسیٰ نے 500 ایئرس تبلیغ کیے, 500 ایئرس. کتنے جمع کیے؟ 18. صرف 18 مومن نبی موسیٰ کی. کربلا میں 61 ہجری میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے, جمع کتنے ہوئے؟ 72. پوری دنیا کو چینج نہیں کر سکتے آپ. میرے پورے 9-10 دن کے عشرے میں پوری دنیا بول رہا, صرف بامبے نہیں بول رہا. بامبے والے تو ماشاءاللہ سب چینج ہو گئے, بامبے والوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں جنرل بات کر رہا کہ ایک لڑکا یا لڑکی بھی چینج ہو جائے تو یہ تمہاری کامیابی ہے. بس میری دعا ہے, ایک آواز سے بلند صلوات پڑھ لو. بس دوستو, مولا آباد رکھے آپ سب کو, مولا سلامت رکھے, اللہ ہماری اس عزا کو قبول کرے. بہت بڑا غم, بہت بڑی مصیبت. یہ وہ ایام ہے دوستو کہ آج 2 محرم کی رات ہے, 2 محرم کی رات ہے. میں نے کتنی آسانی سے بولا, کتنا انتظار تھا نا اس محرم کا کہ محرم آئے, محرم آئے, محرم آئے. کیوں انتظار تھا؟ کہ گھر میں ممبر سجیں گے, مولا حسین ہمارے پاس مہمان آئیں گے. ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی عزت اور آنر ہے کہ امام حسین ہمارے پاس آئے. دوستو آج 2 محرم کا دن, پہلی محرم کا دن گزر گیا, شب 2 محرم آ گئی. آپ کو معلوم جو 28 رجب کو قافلہ چلا تھا کربلا سے, مدینے سے جو قافلہ چلا تھا, وہ قافلہ منزلوں کو طے کرتا ہوا کل کربلا پہنچا ہے 2 محرم کو. لیکن جب چلا تھا تو کیا حال تھا مدینے کا؟ میرا مولا حسین پورے قافلے کو تیار کرنے کے بعد جب 27 رجب کی رات آئی تو حسین نے کچھ شہزادیوں نے کہا تھا کہ ہم کو نانا کی لحد پہ جانا ہے, ماں کی لحد پہ. بہنوں کو لے کے حسین نانا کی لحد پہ بھی آئے, ماں کی لحد پہ بھی آئے. آنے کے بعد
رات میں جب واپس آئے بیت الشرف کو، صبح نماز فجر کے بعد امام نے کہا کہ بہن صغرا کو خدا حافظ بول دو، قافلہ چلنے کی تیاری ہے۔ بی بی نے سارے سب کو کہا کہ جا کے فاطمہ صغرا کو خدا حافظ بول۔ آپ تصور کرو امام کی یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کو یہ پتا چل گیا تھا کہ امام حسین ساتھ لے کے نہیں جا رہے، پورا گھر خالی ہو جائے گا۔ اور یہی ہوا، جناب علی اکبر گئے، بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا، خدا حافظ کا۔ بہن نے علی اکبر کو دیکھا اور کچھ نہیں کہا۔ عباس نے جا کے گلے لگایا بھتیجی کو، عباس سے بھی کچھ نہیں کہا۔ ماں نے جا کے سر سے پیار کیا، کچھ نہیں کہا ماں سے۔ رباب بھی گئی، لیلا بھی گئی، ام فروا بھی گئی۔ آخر میں شہزادی ام کلثوم جا کے سینے سے لگایا، اس وقت بھی بی بی نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب جناب زینب صغرا کے پاس گئی تو اس وقت بی بی صغرا رونے لگی۔ روتے ہوئے بی بی جانتی ہے کہ اگر میری پھوپھی زینب اگر بولیں گی تو حسین ضرور ساتھ لیں گے۔ روتے ہوئے اس بچی نے بی بی زینب کے دامن کو تھام کے کہا پھوپھی اماں آپ میری سفارش کر دو۔ زینب نے صغرا کا ہاتھ پکڑ کے مولا حسین جس حجرے میں تھے اس حجرے کی طرف جانے لگے۔ دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ زینب صغرا کو لے کے آ رہی ہے تو پکار کے کہا بہن صغرا کی سفارش نہیں کرنا۔ تو زینب نے کہا کہ بھیا بیٹی پوچھنا چاہتی ہے آپ ساتھ کیوں نہیں لے رہے؟ ارے آپ ساتھ لے لیجئے، اس کی طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ بس یہ کہا اب حسین رونے لگے۔ دوستو تم تڑپ کے رو گے، مولا حسین نے جو ریزن دیا رونے لگے حسین۔ اب تک صغرا رو رہی تھی، اب حسین رونے لگے۔ امام نے کہا کہ بہن تم جانتی ہو جو میری شہادت کے بعد سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، قافلہ دیار بدیار جائے گا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، 2 محرم کی مجلس ہے۔ اس کے بعد امام کہتے روتے ہوئے بہن تم جانتی ہو میری جو اولاد ہے کوئی میرے نانا جیسی ہے، کوئی میرے بابا جیسی ہے، صغرا کی صورت میری ماں فاطمہ جیسی ہے۔ ارے حسین یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا جس کا چہرہ میری ماں فاطمہ کا چہرہ ہو، اس کے سر سے چادر چھینے، اس کو بازاروں میں جانا پڑے، اس کے بازوؤں میں رسن بدے۔ بس دوستو اس کے بعد وہ منزل آئی، بس میں نے مجلس ختم کر دی کہ امام نے حکم دیا کہ ایک ایک بی بی سوار ہو جاؤ۔ راوی کہتا ہے کہ ہر طرف پردے لگائے گئے۔ جب پردے لگانے کے بعد ہماری اندر آئی، راوی کہتا ہے کہ ایک بی بی باہر نکلی تو علی اکبر آگے بڑھے، اپنے زانو کو تہ کیا اور اس بیوی کو سوار کیا تو پتا چلا یہ لیلا سوار ہو رہی۔ پھر راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک چھوٹی بچی ہاتھ پکڑ کے چل رہی۔ وہ بیوی آئی تو چوتھے امام آگے بڑھے، پتا چلا یہ رباب تھی، علی اصغر اور سکینہ سوار ہوئے۔ اس کے بعد ام فروا کو قاسم نے سوار کیا، بی بی ام کلثوم کو مولا عباس نے بہن کو سوار کیا۔ مولا حسین بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہے۔ پھر کہتا ہے کہ اونٹ اندر آیا، ہماری اندر آئی۔ اندر آنے کے بعد عباس نے جا کے حسین سے آہستہ سے کچھ کہا۔ مولا حسین اپنے مقام سے اٹھے، ہماری کے قریب آگے ٹھہر گئے، علی اکبر بھی ٹھہر گئے، عباس بھی اور محمد بھی۔ اب جو بی بی باہر آئی، جب بی بی قریب آئی ہماری کے تو علی اکبر نے اپنے زانو کو تہ کیا، عباس نے محمل کے پردے کو ہٹایا، حسین نے بازو کو تھاما۔ پتا چلا علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہو رہی، یہی زینب ہے اور 11 محرم کی صبح ہے۔ بی بی تڑپ کے کہہ رہی عباس ارے مدینے سے چلتے وقت تم نے مجھے سوار کیا تھا، آگے دیکھو تمہاری بہن کے بازوؤں میں رسد ہے اور سر پہ چادر نہیں ہے۔ الہی و سیدی و مولایا، پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، میری شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کا واسطہ، ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار ہماری یہ مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ مولا کی سلامتی کے صدقے میں ہر بیمار، بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ صحت دے۔ بالخصوص ہمارے یونس شرف، ان کی والدہ بیمار اور دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہیں، ان سب کے لیے پروردگار سارے بیماروں کو صحت دے دے۔
جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ یہ سال ہم زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں، ہم کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم امام کا ذکر کریں اور ذکر کو مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ اللہ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ عراق کے راستوں کو کھول دے کہ ہم لوگ سب زیارات پہ جائیں انشاءاللہ۔ پروردگار دنیا میں جتنے مرحومین ہیں، بالخصوص خیسر بھائی اور محب ناصر صاحب کے، اور ایک مومن کا موٹر والا فیملی کا ایک مومن کا انتقال، سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ خیسر بھائی کے لیے پڑھے، محب ناصر صاحب کے لیے پڑھے، موٹر والا فیملی کے جو ہے اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے پڑھے، حاجی ناجی کے لیے پڑھے، اور حاجی علی صاحب کے لیے پڑھے، نظام الدین اولیاء کے لیے پڑھے، شاہ بخاری کراچی والوں کے لیے پڑھے، اور خواجہ اجمیری اور سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، ہمارے سارے علماء، اور جس کی آج پہلی رات اس کے لیے سورہ فاتحہ